اسراء و معراج وہ عظیم سفر بلکہ معجزہ ہے جس کی کیفیت و حقیقت تک انسانی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ انسانی تاریخ میں اس طرح کا سفر نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ یہ ایسا سفر ہے جس میں انسانیت کے خاصہ خاصان فرشتوں کے خاصہ خاصان کے ہم رکاب تھے۔ اس سفر میں دنیا کے تمام ناموس اور فطرت و قدرت اور طبیعت کے تمام قوانین ٹوٹ گئے تھے۔ زندوں اور مردوں کا ملاپ ہوا، دور قریب ہو گئے، انسان اور فرشتے ہم رکاب ہوئے، حاضر اور مستقبل بلکہ دنیا اور آخرت یکجا ہو گئے تھے۔ یہ سفر کیسے طے ہوا اور کس رفتار سے طے ہوا، عقل دنگ ہے۔ محو تماشا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اسراء و معراج کے سفر پر ایمان لانا ایمان بالقرآن کا جز ہے، سو ہم ایمان لائے اپنے رب پر، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قرآن مجید پر اور اسلام کی حقانیت پر۔ اس عظیم سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری میں سوار ہوئے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اسی براق پر سوار ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانوں تک معراج ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہے؟ نیز اس کی رفتار کیا ہے؟ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مسافت کس رفتار سے طے کی تھی؟ مکہ مکرمہ اور بیت المقدس کے درمیان فضائی مسافت 1200 کلومیٹر ہے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ دونوں مقدس شہروں کی فضائی مسافت 1000 کلومیٹر ہے، تو پیدل سفر کرنے والا شخص اگر 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گا تو مکہ مکرمہ سے 200 گھنٹے کے بعد بیت المقدس پہنچے گا۔ اگر سائیکل پر 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کیا جائے تو 50 گھنٹے لگیں گے۔ اگر گاڑی سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر سفر کیا جائے تو 10 گھنٹے لگیں گے۔ اگر بلٹ ٹرین سے 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کیا جائے تو 3.5 گھنٹے لگیں گے۔ ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کیا جائے جس کی رفتار 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو تو یہ مسافت 1 گھنٹے میں طے کی جائے گی۔ یہی سفر اگر جنگی طیارے سے کیا جائے تو وہ 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے صرف 50 منٹ میں بیت المقدس پہنچے گا۔ خلائی شٹل خلا سے زمین تک کا سفر 26,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کرتی ہے۔ اگر اسی رفتار سے سفر کیا جائے تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر صرف 2 منٹ میں طے کیا جائے گا۔ خلائی شٹل کی زیادہ سے زیادہ رفتار 54,400 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اگر اسی رفتار سے سفر طے کیا جائے تو دونوں مقدس شہروں کا سفر طے کرنے کے لیے صرف 2 منٹ درکار ہوں گے۔ سائنس کی دنیا میں اب تک کی معلوم تیز ترین رفتار روشنی کی ہے۔ روشنی کی رفتار 1,79,25,02,848 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ دونوں مقدس شہروں کا سفر اگر روشنی کی رفتار سے کیا جائے تو اسے طے کرنے کے لیے 1 سیکنڈ کا 1,00,000واں حصہ درکار ہوگا۔ چاند زمین سے 3,81,706 کلومیٹر دور ہے۔ اگر روشنی کی رفتار سے چاند تک کا سفر کیا جائے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے صرف 2 سیکنڈ لگیں گے۔ اسی رفتار سے اگر سورج تک کا سفر طے کیا جائے جو زمین سے تقریباً 14,96,00,000 کلومیٹر ہے تو وہاں پہنچنے کے لیے 8 منٹ لگیں گے۔ کرۂ ارض سے سب سے دور سیارہ پلوٹو ہے جو 5,90,00,000,000 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں 3 گھنٹے 28 منٹ لگیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کا جواب سائنس دینے سے قاصر ہے اور انسانی عقل جس پر دنگ ہے، وہ یہ ہے کہ جب سائنس کی دنیا میں معلوم تیز ترین رفتار سے پلوٹو سیارہ تک پہنچنے کے لیے 3 گھنٹے 28 منٹ درکار ہیں تو آسمان دنیا تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمان تک اور پھر ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک کا سفر طے کیا اور پھر اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ آخر براق کی رفتار کیا تھی؟ یقیناً یہ روشنی کی رفتار سے تیز تر ہوگی۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور ہی رفتار ہے جس تک انسانی عقل کی ابھی تک رسائی نہیں ہوئی۔ اسی رفتار کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہوا ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں تھا کہ فرشتہ میری سواری کے لیے براق لے آیا۔ حدیث مبارکہ کے شارحین کا کہنا ہے کہ براق دراصل بریق سے نکلا ہے۔ بریق چمک کو کہتے ہیں۔ مراد یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی وہ انتہائی سفید، چمکدار اور روشن تھی کہ اس کا نام براق پڑ گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ براق کو اس لیے براق کہا جاتا ہے کہ وہ برق یعنی بجلی کی چمک کی مانند اس کی رفتار ہے۔
براق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہے، اس کا ایک قدم یہاں اور دوسرا حد نکاح میں ہوتا ہے۔ ابن سعد نے واقدی سے نقل کیا ہے کہ براق کے 2 پر ہیں۔ علماء کرام اور مفکرین اعظام کو یہ سوال بھی الجھائے رکھا کہ حق جل شانہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے براق کا انتخاب کیوں کیا، جبکہ وہ اس بات پر قادر تھا کہ بغیر کسی سواری کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے تمام مراحل طے کرا دیتا۔ فتح الباری کے مصنف حافظ ابن حجر نے اس ضمن میں لکھا ہے، اسراء و معراج کے سفر میں سواری کے تقرر میں بڑی حکمت ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ اپنے نبی کے لیے زمین کو سکیڑ دیتا۔ خرق عادت سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے سفر کے لیے معمول با یعنی سواری کا تقرر اس لیے کیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسیت اور مانوسیت ہو جائے۔ علاوہ ازیں بادشاہ جب اپنے مقربین میں سے کسی کو اپنے دربار میں بلاتے ہیں تو اس کے لیے سواری روانہ کرتے ہیں۔ ابن اجی جمرہ اس کی حکمت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک کی معراج بغیر براق کے بھی کرا دیتا، لیکن براق کی سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز و اکرام تھی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر براق کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر کرایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جاتے، جبکہ سواری زیادہ باعث تکریم ہے۔ امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کی لگام تھامی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کی دعوت دی تو براق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت سے کانپ اٹھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ٹھہر جا، اللہ تعالیٰ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی شخص اس سے پہلے تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ شارحین کہتے ہیں جس طرح احد پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت سے کانپ اٹھا تھا، اسی طرح براق بھی کانپ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر 2 حصوں پر مبنی تھا، پہلا حصہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک اور دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کون سی قوت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کا غلاف چیرتے ہوئے خلا کا سفر طے کیا، جہاں کشش ثقل اور آکسیجن کے قوانین اپنی جگہ ہیں۔ اس حوالے سے انسان اپنی محدود عقل و فہم کی بنا پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس سلسلے میں صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان قانون طبیعت کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے۔ اس سفر میں جو خرق عادت امور پیش ہے ان کی توجیہ سورۃ الاسراء کے پہلے لفظ میں پوشیدہ ہے، اور وہ لفظ ہے سبحان، یعنی پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے اور ہر قانون سے۔ جب وہ ذات کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے تو اسے کہتی ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔